راحت صاحب یہ رانا صاحب کا یہ پوائنٹ ہے، لیکن میرا پوائنٹ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ اور ایک طرف ہے یہ پی ٹی آئی، اور دونوں اب ایک دوسرے کو بھائی بھائی گلے ملنا، شریف آدمی ہیں اور ان کو مذاکرات ہونے چاہیے اس سب میں، اور یہی بات کہ لاشیں گرنے کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ اب ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ایسے کرنا ہے۔ ہوش کے ناخن ان کو پہلے نہیں یاد آئے؟ کوئی ان کو عقل دینے والا تب نہیں تھا؟ میں تو ڈے ون سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط کام کر کے اس طرح کے بلنڈر مار کے پھر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ میں پہلے دن سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مسئلہ مقبولیت نہیں ہے، یہ جلسے جلوس اور مار داڑ نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو قبولیت ہے جس کی طرف وہ آج چل پڑے ہیں۔ اتنے ترلے منتے تو نون لیگ نے نہیں کیے تھے، نون لیگ نے بھی چھوٹی موٹی اپوزیشن کاٹی ہے، لیکن جس طرح یہ گرے ہیں اور پاؤں سے نہیں اٹھ رہے۔ آج نون لیگ کے طلال چودھری ٹھڈے مارتے رہے، ایسے ٹھڈے مار مار کے انہوں نے پیچھے پھینکا، انہوں نے کہا بھائی تسی ہوئی ہو نا جڑے سانو نہیں سو مندے، تسی تے کہندے سو اسی نجائز حکومت ہاں، فارم 47 والے ہاں، تے ترلے کیوں کر رہے ہو، منتاں کیوں کر رہے ہو، کھلوو ذرا۔ اچھا پھر عرفان صدیقی صاحب جیسا ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، اس نے بھی پی ٹی آئی کو آج ان کا ماضی یاد دلایا، ان کو کہا کہ کل تک آپ کیا کہتے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، حالات کیا آپ کے، تو شرم تک کے لفظ استعمال کیے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اور آج تک یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہی سبق پڑھایا گیا کہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں، کسی کے ساتھ چلنا نہیں۔ حالت ان کی یہ ہے کہ 17 دن ہو گئے ہیں ڈی چوک کے معاملے کو۔ آج عمران خان صاحب نے اندر سے میسیج بھیج دیا علیمہ خان کے ذریعے کہ جی اس چوک کو شہید چوک کہا جائے گا، جی ڈی چوک نہیں کہا جائے گا، اس کا نام چینج کر دیں جی۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ چینج تو ہو جائے گا، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ نہیں کہا بہن کو کہ 17 دن ہو گئے ہیں، کسی ایک ورکر کی ایف آئی آر کسی لیڈر نے درج نہیں کروائی، کوئی درخواست نہیں دی، اور گور علی خان صاحب پتہ کیا کہتے ہیں، اپنی اپنی ایف آئی آر درج کراؤ جی، مرو ساڑے لی، تباہ ساڑے لی ہو، وہ کراں تو نکلو ساڑے لئی، اور ساڑی سیاست بچاؤ، ساڑیاں نوکریاں بچاؤ، ساڑیاں حکومتاں بچاؤ، اور سانو سینیٹر بناؤ، اور سانو ایم این اے بناؤ، تے روو پٹو اور اپنی ایف آئی آر خود کراؤ۔ یہ تو ان کا رویہ ہے۔ یہ پارٹیاں اس طرح ہوتی ہیں، یہ تو چھوٹی سے چھوٹی ٹانگا پارٹی بھی جو ہے نا، وہ بھی اپنے ورکروں کو آن کرتی ہے، انہوں نے تو ورکروں کو آن ہی نہیں کیا۔ لیکن راحت صاحب گورنمنٹ کو اتنا سخت ری ایکشن کیوں دینا چاہیے جب وہ ایک ٹیبل ٹاک کی طرف آ رہے ہیں؟ ان کو تو ویلکم کرنا چاہیے کہ ملک میں سٹیبلیٹی آئے گی، ورنہ وہ پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور انسٹیبلیٹی انہی کے اگینسٹ جائے گی۔ گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے، گورنمنٹ کو یہ بات سوٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کسی صورت میں نہیں چاہتی یہ مذاکرات آگے بڑھیں نون لیگ، کیونکہ اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، ابھی تو پی ٹی آئی میدان سے باہر ہے، سسٹم سے باہر ہے، پھر وہ اندر آ جائے گی، جب اندر آئے گی تو نون لیگ کی گورنمنٹ کو ادھر ادھر کرنا پڑے گا۔ ان کو ناک میں تو دم آپ کرے مجھے گی۔ بتائیں کہ نون لیگ کو کیسے یہ پسند ہوگا، کیسے بارے میں ہوگا، اور کیسے وہ اس کو آگے بڑھنے دیں گے؟ وہ تو ریزسٹ کر رہے ہیں، وہ تو اس لیے کریں گے کہ ان کو باہر رکھیں، اور وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں فارغ ہو، اور اس کو رگڑا اور دیا جائے، یہ سسٹم سے فارغ ہو، اور ہمیں باری ملے اگلے 4-5 سال ہم اور حکومت کریں۔ آپ تو بلاول کو پرائم منسٹر بنا چکے ہیں۔ لیکن بلاول آج نبیل گبول نے کہا ہے، جی اس نے کہا کہ یہی نون لیگ بلاول کے گلے میں ہاتھ ڈالے گی 2025 میں، اور وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں۔ پھر ابھی بات میرے بھائی کر رہے تھے کہ ان کی اپنا قبلہ شبلی فراز کی، تو میں نے بھی آج سٹیٹمنٹ ان کی یہ پڑھی ہے، سنی ہے، تو ان کے والد صاحب احمد فراز کا یقین کریں کہ میں وہ سارا دیکھ رہا تھا، ساری زندگی کا سٹرانس اور مصوف کی حرکتیں، اور جب کہتے ہیں نا بھائی بھائی، تو ترکی کے کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں نا کسی کو بھائی تو وہ جواباً پوچھتے ہیں کہ حبیل یا قبیل، کون سا بھائی؟ کہتے ہیں میرے بھائی ہیں، تو آگے سے جواباً، یہ ترکی کہاوت ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں قبیل یا حبیل، تو سمجھ نہیں آتی یہ کون سے بھائی ہیں، اپنے ہی کارکنوں کو تباہ برباد کر کے، اپنی طاقت تباہ کر کے، اداروں کے ساتھ لڑ کے، معیشت کو تباہ کر کے، ملک کو تباہ کر کے، پھر آنے والی جگہ تے آگے نے، اور پرانی تنخواہ دیتے ہیں، کہندے نے خدا واسطے سب نوکری دے